اگر آپ کو میری باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا آخرت پر یقین نہیں ہے اور آپ میری باتوں سے اکتاتے ہیں، پسند نہیں کرتے، نہیں سننا چاہتے، تو بس پھر آپ دنیا دار ہیں، دنیا کا دھوکہ لگا ہوا ہے اور آپ کو یہ باتیں لطف نہیں دیں گی، مزہ نہیں آئے گا آپ کو، آپ سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، راہ نجات کے سلسلے مضامین میں آج ہمارا موضوع زندگی کی معراج حاصل کرنے کا آسان فارمولہ، یعنی ہم کیسے اپنی زندگی کی معراج کو حاصل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، ہر چیز کی ایک معراج ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا اور ہر مخلوق کے لیے ایک کام مقرر کر دیا، ایک مقصد، اور اس کو وَآتَى كُلَّ شَيْءٍ هُدَاهَا خَلَقَ فَسَوَّى وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے، اس کی اہلیت دے کے پیدا فرمایا ہے اور اس کو اس کا طریقہ بتا دیا اور وہ اب مجبور ہے۔ ایک مختصر جملہ ہے، اس پر آپ غور کریں۔ ہر مخلوق، سورج مجبور ہے اپنا کام کرنے پر، اپنی رفتار پر، اور ایک جو بھی اس کا کام ہے، یا دنیا میں آپ دیکھ لیں، آم کی گٹھلی ہے، کھجور کی گٹھلی ہے، جو بھی ہے، وہ مجبور ہے کہ اگر اس کو زمین میں مناسب وقت میں مناسب زمین میں بو دیا جائے اور اس کی نگہداشت کی جائے تو مجال نہیں ہے کہ آم کی گٹھلی سے ایک پورا تناور درخت بن جائے، لازماً ہوگا۔ تو اسی طرح ہر چیز، مچھر کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور وہ کاٹنا یا انسانی خون جو ہے اس کی خوراک ہے اور وہ مجبور ہے، اس کو معلوم ہے کہ خون کیسے پینا ہے انسان کا، کس جگہ پہ میں نے انجیکشن لگانا ہے، یا جو بھی ہے۔ شہد کی مکھی کو لے لیں، مقصد اس کی ہدایت، طریقہ کار، اور پھر وہ کر رہی ہے۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ للہ یسبح للہ ما فی السماوات والارض۔ خیر، میں ابھی اس کی تشریح میں نہیں جاتا، لیکن میں یہ انسان کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا، ہماری منزل دنیا نہیں ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے، وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ، ہم اللہ کے ہیں، اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ کے پاس تیاری کر کے واپس جانا ہے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ۔ بہت بڑی بات ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ تصور، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ۔ کوئی انسان، کوئی نفس جان نہیں سکتا کہ اس کے آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے میں نے کیا کیا تیار کر رکھا ہے۔ تو ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں، ہم دیکھیں، دھوکہ تو ہمیں لگ گیا ہے، غلط فہمی کا شکار ہو گئے کہ اللہ نے ہمیں دنیا کے لیے بنایا ہے۔ ہم اپنے عمل سے پکار کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے، عملاً ہم یہ کہہ رہے ہیں، زبان حال اسے کہتے ہیں۔ ایک زبان قال ہوتی ہے، ایک زبان حال ہے۔ تو ہم زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں۔ آج کا انسان، جس میں سر فہرست جو ہے آج کا مسلمان ہے، وہ اپنے عمل سے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بس دنیا کے لیے بنایا ہے، میں نے دنیا کے لیے جینا ہے، میری اور کوئی نہ آرزو ہے، نہ تمنا ہے، نہ میرا خیال ہے، بلکہ میرا یقین ہے کہ میری زندگی جو ہے بس دنیا کے لیے ہے۔
اب میں اللہ کی کوئی بات نہیں سنوں گا اور نہ میں رسول کے راستے پر چلوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا ہی دنیا کے لیے ہے۔ ٹھہر جائیں ذرا، میں جو کہہ رہا ہوں بڑے سوچ سمجھ کے میں نے یہ الفاظ کہے۔ ہم اپنے عمل سے، زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معافی چاہتے ہیں، نہ تو ہماری منزل ہے، نہ ہم تیرے رسول کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں۔ بس زبان حال سے اللہ سے ہم ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں، اپنا حال، اپنی حالت بدلنے کے لیے آج کا مسلمان تیار بھی نہیں ہے، سوچتا بھی نہیں ہے۔ میں مختصر الفاظ کہہ رہا ہوں۔ دیکھیں، میری یہ تھوڑی سی دعوت کی زندگی ہے، 40-45 سال یا جو بھی آپ کہہ لیں، تو کوئی میری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ یہ تو ویسی برائے نام وہ فالوورز ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے تو چھوڑیں، میں تو اپنی فالوئنگ نہیں چاہتا، میں تو چاہتا ہوں آپ رسول کے راستے پر چلیں، اللہ کو منزل بنا لیں۔ تو اور تو میرا کوئی کام نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں، یعنی مجھے افسوس نہیں ہے، کیوں کہ میں اللہ کی عطا سے اپنا کام تو کر رہا ہوں۔ وَكَيْفَ آسَى عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، جو انکار کر رہے ہیں میں اس پر افسوس کیسے کروں؟ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ دنیا کے دھوکے کا شکار ہو کر اگر دنیا کے لیے زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو یہ تو آپ کی مرضی ہے۔ باقی تو سارا معاملہ جو ہے آپ کی اپنی مرضی پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ حق تو رب کی طرف سے آ گیا ہے، اب تمہاری مرضی ہے، ایمان لاتے ہو یا نہیں لاتے۔ تو انما انا، جو آیت میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، آج کا جو موضوع ہے میں نے قائم کیا ہے کہ زندگی کے معراج حاصل کرنے کا آسان فارمولہ۔ پہلے میں آپ کو یہ آیات جو ہے سورہ کہف کی آیت، آخری آیات ہیں، تو وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ آیت نمبر 110 نمبر آیت ہے، آخری آیت ہے۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ۔ آپ ان سے کہہ دیجئے میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ تمہارا معبود ایک ہے، معبود دو نہیں ہے، ایک ہے۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، اب جو کوئی اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہو، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک، اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔ تو یہ آیت کا ترجمہ ہے، لیکن اس میں بہت مضمون، بلکہ بنیادی مضمون اس میں موجود ہے۔ ایک تو یہ ہے، دیکھیں اس آیت میں آپ کو بتاؤں کیا کیا ہے اس میں۔ ایک تو اس میں مقصود بتایا گیا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا کیوں ہے، دنیا میں زندگی کیوں عطا فرمائی ہے، پیدا کیوں فرمایا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے وہ طریقہ کار وضاحت سے بیان کیا ہے کہ تمہیں اپنے رب کی ملاقات کی اہلیت کب پیدا ہوگی، کیسے پیدا ہوگی۔ تو دو باتیں، ایک تو یقین کس چیز پہ ہو، لقاء اللہ، اللہ کی ملاقات، طریقہ عمل صالح، اور ذریعہ شرک سے پرہیز۔ یہ بنیادی باتیں ہیں، تو اللہ کی عطا سے میں اس پہ بات کرتا ہوں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس آیت میں یہ ہے، یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد، تمہارا الہ ایک ہے، الہ واحد ہے، اللہ ہی الہ واحد ہے۔ الہ کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں بہت بنیادی بات ہے۔ الہ کا مطلب معبود، الہ کا مطلب
وہ ہستی جس کی بات مانی جائے، مختصر بات، وہ معبود ہے۔ جس کی آپ بات مانیں بلا چون و چرا، وہ آپ کا معبود ہے۔ اور دیکھیں یہاں ایک بات نوٹ کر لیں کہ معبود حق بھی ہو سکتا ہے اور باطل بھی ہو سکتا ہے۔ یہ صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، الہ، واللہ الذی لا الہ الا ہو۔ اور یہ اللہ کی صفات میں آپ نوٹ کریں کہ سب سے پہلے یہ صفت ہے، آپ کو یہ تسلیم کرنا ہوگا۔ اور ہمارا کلمہ طیبہ جو ہے اس میں بھی یہی بات ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دیکھیں ہم تو غور و فکر نہیں کرتے اور نہ کرنا چاہتے ہیں غور و فکر، نہ اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ یہ ایک میں افسوس سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ دین کی کسی بھی بات پر ہم سوچنا بھی نہیں چاہتے، سمجھنا بھی نہیں چاہتے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ بھئی کلمہ طیبہ کا مطلب کیا ہے، لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ تو ہم نہیں سوچتے کسی بھی بات پر، یہ نہیں، دین کی جو بھی بات ہو ہم اس پر سوچ و بچار نہیں کرتے، عقل سے کام نہیں لیتے۔ ہماری دیکھیں کیوں ایسا ہے کہ ہم دنیا کا دھوکہ لگ گیا ہے ہمیں بچپن سے۔ ہمارے والدین نے ہمیں دنیا کی پٹی پڑھائی ہے اور دنیا ہی ہمارا مدعا زندگی ہے، اور بس آپ دیکھ لیں ٹین ایج جو ہوتی ہے وہ بھی ظاہر داری ساری ہوتی ہے، اور ظاہر اور ظاہر، اور پھر انسان ظاہر کا متوالا بن کر زندگی گزار دیتا ہے۔ 80 سال عمر ہو جاتی ہے اور وہ دنیا ہی کی باتیں کرتا ہوا دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ یہ ویسے میں افسوس سے ایک بات کہہ رہا ہوں، دیکھیں نہیں، اللہ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا۔ ہماری منزل دنیا نہیں ہے، ہماری منزل اللہ ہے، اللہ سے ملاقات۔ اب یہاں دیکھیں لقاء رب ہی ایک بات ہے، خواہش فمن کان یرجو لقاء رب ہی، دیکھیں گہرا تعلق ہے۔ یہ سب آیات ایک آیت ہے اور اس میں ضروری باتیں سب اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں۔ اس میں ایک الہ، مقصود، تمہارا مقصد کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے، سب کچھ یعنی اللہ تعالیٰ نے اچھا دیکھیں اس میں بات کروں اللہ کی عطا سے، فمن کان یرجو لقاء ربہ، بس جو امید ہو، جس کو امید ہو اپنے رب کی ملاقات کی، بس یہ ایک آرزو ہے، یہ ایک تمنا ہے، یہ ایک جوش ہے، ایک جذبہ ہے، ہونا چاہیے۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، قیامت کے دن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ، اس دن بعض چہرے حشاش بشاش ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو تک رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ حشر کا دن ہے ان کی زیارت کا دن، ایسے یوم قیامت پہ لاکھوں سلام۔ تو فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہو۔ دیکھیں میں اس پر اصرار کر رہا ہوں، آپ زندگی کی نیت کو بدلیں۔ اور اگر میں تھوڑا سا الفاظ میں رد و بدل کروں، آپ خلیفۃ اللہ ہیں، رب کی ملاقات آپ کو کیسے، کس وقت میسر ہوگی؟ جب آپ اللہ کے خلیفہ بن جائیں گے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ کے نائب بن جائیں گے، یعنی آپ میں الہی صفات پیدا ہو جائیں گی۔ تخلقوا باخلاق اللہ، حضور نے فرمایا اللہ کی صفات اپنے اندر پیدا کرو، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، یعنی اللہ کی صفات کو قبول کر لو، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ تو بڑے دیکھیں کوئی مشکل بات نہیں ہے اس میں سمجھنے کے لیے، لیکن جو آخرت پر یقین نہیں رکھتا اس کو یہ باتیں سمجھ میں بھی نہیں آئیں گی۔ یہ بھی بات، اگر میں ایک بات کہہ دوں آپ کو، اگر آپ کو میری باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا آخرت پر یقین نہیں ہے، اور آپ میری باتوں سے اکتاتے ہیں، پسند نہیں کرتے، نہیں سننا چاہتے، تو بس پھر آپ دنیا دار ہیں، دنیا کا دھوکہ لگا ہوا ہے، اور آپ کو یہ باتیں لطف نہیں دیں گی، مزہ نہیں آئے گا آپ کو، آپ سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں۔ خیر بہرحال، تو
دنیا یعنی وہ ہے نا کہ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لہم اعمالہم فہم یعمہون، او کما قال، یہ آیت ہے قرآن میں کہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، لا یؤمنون بالآخرۃ، ان کو دنیا میں جو وہ کر رہے ہیں وہ ان کو اعمال اچھے دکھائی دے رہے ہیں اور وہ اندھے بہرے ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، فہم یعمہون۔ تو بہرحال دیکھیں، فمن کان یرجو لقاء ربہ، اس بات پہ میں زور دے رہا ہوں یہاں پر اس آیت میں بالکل واضح طور پہ کہ بھئی مقصد کیا ہے۔ اب رب کے ملاقات کی جگہ تو جنت ہے، یہ بھی میں آپ کو اللہ کی عطا سے بتا چکا ہوں، اور میں نے یہ کہا ہے، ابھی پھر کہہ رہا ہوں کہ جنت کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات، اللہ کا دیدار اور اللہ کا تقرب کی جگہ کا نام جنت ہے۔ اللہ کی رضا، اللہ کی ملاقات، اللہ کا دیدار، اللہ کا تقرب، سبحان اللہ، اور اللہ کی ناراضگی، اللہ کا غصہ اور غضب، اس کی جگہ کا نام ہے جہنم۔ تو بس دو ہی مقامات ہیں، اور ایک آیت میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ۔ یہاں سے جب آپ جائیں گے آخرت میں جو بھی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا تو اس کو میرے شدید عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا یا میں اس کی بخشش کر دوں گا۔ تو بخشش کس کی ہوگی؟ جس نے کہہ دیا کہ ربی اللہ ربنا اللہ، تو جس نے اللہ کو رب تسلیم کر لیا، اس کے لیے جنت ہے، اس کے لیے بخشش ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور جس نے اللہ کو رب تسلیم نہیں کیا، اللہ کو معبود نہیں بنایا، اللہ کے حکم کے سامنے سر نہیں جھکایا، آخرت پر یقین نہیں کیا، اس کی جنت میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ آپ کا جو تصور ہے نا کہ میں گمان ہے، آپ کا ایک غلط گمان ہے، خوش فہمی کہہ لے یا غلط فہمی کہہ لیں کہ میں مسلمان ہوں۔ ہم مسلمان نہیں ہیں، نہ بننا چاہتے ہیں۔ ہماری جو بات ہے وہ بس مختصر ہے اور واضح ہے، ہم دنیا دار لوگ ہیں۔ اور دیکھیں، میں آپ سے ذاتی طور پہ مخاطب ہوں، آپ اپنے سوچوں کو دیکھ لیں، اپنی فکر کو دیکھ لیں، سب دنیا تک محدود ہے۔ آپ کی پریشانیاں، ساری پریشانیاں دنیا کی ہیں، ساری خوشیاں دنیا کی چیزوں تک محدود ہیں۔ باقی تو کسی چیز پر ہمارا غیب کا جو اصل چیز تو غیب ہے، یؤمنون بالغیب، ہمارا تو غیب پر یقین ہی نہیں ہے۔ جو چیز نظر نہیں آ رہی اس پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ عذاب قبر غیب ہے، ہم تو دیکھتے ہیں یہ قبرستان میں مردے پڑے میں کوئی آواز نہیں آ رہی، کوئی انگارے نہیں ہیں، کوئی یہ نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے۔ بس موت کو ہم اختتام زندگی سمجھتے ہیں، حالانکہ موت جو ہے وہ زندگی کا آغاز ہے، آپ کی اصل زندگی شروع ہو جائے گی۔ من مات فقط قامت قیامت ہو، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ تو بہرحال یہ بات دیکھیں، غلط فہمی سے نکلیں۔ ایک تو یہ مسلمان ہونے کی بہت بڑی غلط فہمی ہے، ہم حکمی مسلمان ہیں، اس بات سے میرا انکار نہیں ہے۔ ہم لفظی پیدائشی مسلمان ہیں، حقیقت میں ایمان سے، یقین سے دور دور تک ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارا یقین دنیا پر ہے، ہم دنیا کی زندگی کو پسند بھی کرتے ہیں، چاہتے بھی ہیں۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا۔ یہ ساری باتیں میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں۔ دیکھیں، قرآن ہی سے میں بات کر رہا ہوں، اما من طغی وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم ہی المأوی۔
جس کا رویہ سرکشی کا ہو گیا اور دنیا کی زندگی کو اس نے آخرت پر ترجیح دے دی، تو یہ جہنمی ہے۔ تو کیا خیال ہے آپ کا اپنے بارے میں؟ غلط فہمی میں نہ رہیں۔ دیکھیں، ایک جو غلطی ہے ہمیں، جو مرض ہے، جو خطا ہے، جو ہم کر رہے ہیں، اگر اس کو آپ تسلیم نہیں کریں گے تو آپ پھر اس کی اصلاح کیسے کریں گے؟ بیمار جب تک مطلب اندر کوئی بیماریاں بھی ہوتی ہیں، کینسر ہے، یہ وہ، جس کی کوئی علامت نہیں ہوتی، تو جب تک آپ اپنے مرض کو نہیں ڈھونڈیں گے اور اسے تسلیم نہیں کریں گے تو آپ اس کے علاج کی کیا فکر کریں گے؟ ہم اللہ کے باغی لوگ ہیں، بغاوت ہے، نہ ہم اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار ہیں، نہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کے لیے تیار ہیں۔ ہماری ترجیح دنیا ہے اور ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ دیکھیں، دو چیزوں کی محبت دل میں نہیں ہو سکتی، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اللہ کی محبت جس دل میں نہ ہو تو اس دل میں دنیا کی محبت ہوگی، اور جس دل میں اللہ کی محبت ہو اس کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہوگی۔ یہ بات نوٹ کر لیں، دو محبتیں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اللہ پاک نجس جگہ پہ نہیں آیا کرتا۔ ہمارے دلوں میں نجاست، دنیا کی نجاست بھری بھی ہے۔ غلاظت اور نجاست، یہ الفاظ مجھے مجبوراً کہنے پڑتے ہیں۔ غلیظ ہے، لعنتی ہے، ملعون ملعون ما فیہا، الدنیا ملعون و ملعون ما فیہا، دنیا ملعون ہے اور جو کچھ بھی اس میں ہے ملعون ہے، اللہ کی یاد کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اور اس کے متعلقات۔ تو دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے، میں آپ سے کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، مضمون بہت ہی واضح ہے، بڑا ہی واضح ہے، لیکن مجھے یقین نہیں ہے کہ آپ پر اس کا اثر ہوگا، کیونکہ ایک خیال آپ پر یعنی ایسے پکا رنگ ہے دنیا کا، وہ آپ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن میرا تو کہنا فرض ہے۔ آج کا جو میرا موضوع ہے کہ آسان فرمولہ زندگی کی معراج حاصل کرنے کا، عمل صالح، عمل صالح اور شرک سے پرہیز۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اب شرک کیا چیز ہے، تھوڑا سا اس کی بات میں کروں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، دیکھیں ہماری زندگی کی کامیابی کا جو راز ہے کھلا، وہ یہ ہے کہ آپ ایک تو اللہ کو منزل بنا لیں اور زندگی اللہ کے حکم سے گزارے، اللہ کے حکم کے مطابق گزارے، ہدایت کا اتباع کرے۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ مختصر بات ہے کہ آپ اپنی مرضی کو چھوڑ کے اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزاریں، اللہ کو منزل بنا لیں۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ دنیا کو منزل بنا لیا ہے اور ہم اپنی مرضی سے دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ہم تو یعنی سب سے زیادہ نقصان والے ہو گئے نا۔ گزشتہ جو سبق تھا میرا وہ یہی موضوع تھا کہ نیک اعمال آپ کے ضائع ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کا مدعا زندگی دنیا ہے، آپ زندگی دنیا کے لیے گزار رہے ہیں۔ تو یہاں دیکھیں دو باتیں ہیں، عمل صالح، اللہ کی عطا سے میں عمل صالح کی، دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایمان اور عمل صالح کو ساتھ ساتھ بیان کیا ہے، لیکن یہاں نہیں بیان کیا۔ لیکن اس میں بھی یعنی یہ آیت ساری یہی ہے، ایمان جو ہے وہ تو انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربی، اس مضمون میں سارا یقین ہے۔ جس کا یقین ہو یرجو لقاء ربی، یہ تو سارا وہ یقین کی بات ہے، ایمان۔ آمنو میں کیا ہے؟ یرجو لقاء ربی، کہ آپ کا یقین ہو اپنی حقیقت پر، اپنی منزل پر اور منزل کے راستے پر۔ اب آپ اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر مقامی طور پر ایک مصلح شخص کی صحبت
اور ہدایات کے تحت جب آپ زندگی گزارنا شروع کریں گے، اب جو بھی آپ زندگی گزاریں گے، جو بھی عمل کریں گے، وہ عمل صالح لکھا جائے گا۔ دین و دنیا کا فرق نہیں ہے۔ یعنی بات لمبی ہو جائے گی، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ زندگی بندگی میں جب گزارنا شروع کریں گے تو جو عمل آپ کریں گے تو وہ عمل صالح میں لکھا جائے گا۔ اور شرک، اللہ کے حکم، اللہ کے ساتھ، اللہ کے علاوہ کسی کی بھی اطاعت نہیں کریں گے، اللہ کے ساتھ شریک نہیں بنائیں گے، نہ اطاعت میں نہ محبت میں۔ عام طور پہ تو یہی ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اللہ ہمارا محبوب نہیں ہے۔ محبت ہمیں دنیا سے ہے، اور اطاعت ہم خواہشات نفس کی، من چاہی زندگی گزار۔ ہماری کہانی مختصر ہے، ہمارا مدعا زندگی دنیا ہے، دنیا کی زندگی نمبر 1۔ پھر ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، رب کی ہدایت کے برعکس اپنی مرضی سے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ان حالات میں یعنی جو طریقہ کار ہے یہ بہت ہی زیادہ یعنی توجہ کے قابل ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کس لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ تو بہرحال آج کا مضمون یہی ہے کہ اگر خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر آپ اپنا مقصد حیات جلد سے جلد حاصل کرنا چاہتے ہیں اور دنیا کی آخرت میں کامیابی، یقینی کامیابی کی امیدوار ہیں، تو آپ کو زندگی اللہ کے لیے گزارنی ہوگی، اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، اور اپنی من چاہی زندگی سے پرہیز کر کے تقوی والی زندگی کو اختیار کرنا ہوگا، احتیاط سے زندگی گزارنی ہوگی۔ ہر معاملے میں للہیت، ہر کام میں آپ کے للہیت کا ہونا ضروری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل